آپ قدم رکھو گے، قدم چلاؤ گے، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، کہیں لٹ نہ جائیں، کہیں گولیوں کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں کوئی ہم کو ختم نہ کر دے، کہیں ہمیں کوئی مار نہ ڈالے، کہیں ہم بیوقوف نہ بن جائیں، کہیں ہم اپنے منزل مقصود سے دور نہ ہو جائیں. ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے چاق چوبند ہو کر کے سفر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب دنیا کے سفر میں آپ اس طرح سے ہوشیار رہتے ہیں تو اسی طرح سے میرے عزیزو یہ دنیا کا جو سفر آخرت کے لیے آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو بدرجہ اولا ہوشیار رہنا ہے، بدرجہ اولا چاق و چوبند رہنا ہے، بدرجہ اولا ہوشیار رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں آپ کا ایک دشمن بھیجا گیا ہے ہر انسان کے ساتھ. یہ وہی دشمن ہے جس نے دادا آدم کو جنت سے نکلوایا ہے، یہ وہی دشمن ہے جس نے مائی حوا کو جنت سے نکلوایا ہے، اور بڑے ہی بہلا کر، بڑا ہی پھسلا کر کے اس نے دادا آدم کو جنت سے نکلوایا ہے. اس نے کہا، کیا کہا؟ الا ادلکم علی شجرۃ الخلد. میں تمہیں دیکھیں، وہ حرام چیز ہے، وہ ممنوع چیز ہے. اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہو بندوں کو وہ حرام ہی ہے نا، وہ حرام ہی ہے نا، وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے. اللہ نے منع کر دیا، حرام ہو گئی چیز. خلاص اس حرام چیز کو شیطان کتنا پیارا نام دے رہا ہے، کتنا اچھا نام دے رہا ہے. کہہ رہا شجرۃ الخلد. اوہو، جنتی درخت، شجرۃ الخلد، وہ بھی خلد بری کا درخت ہے، یہ خلد بری کا پیڑ ہے. یہ کیا میں تمہیں خلد بری کا پیڑ نہ بتلاؤں؟ ارے اللہ نے جو اس کے کھانے سے منع کیا ہے یہ اس وجہ سے منع کیا ہے تاکہ تم اسے کھا کر ہمیشہ ہمیشہ یہی کے نہ ہو جاؤ. چلو ہم تمہیں یہ درخت کا پھل کھلا دیتے ہیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت مل جائے، تم یہیں کے ہو کے رہو، کہیں باہر نہ نکالے جاؤ. بہل گئے، پھسل گئے، شیطان نے بہکا دیا. اور پھر کیا ہوا؟ دادا آدم نے وہ کام کر لیا جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا دشمن، ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے. دادا آدم کو جنت سے نکلوایا، مردود نے ہم سب کو جنت سے محروم کر دیا، اور آج اس دنیا کے قید خانے میں ہم جی رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اور تاک دھنا دن کے چکروں میں، ملوں میں، کپڑوں، اور نہ جانے کہاں کہاں روزی روٹی کمانے میں نہ جانے کیا کیا ہم جو ہے پاپڑ بیلتے ہیں. ورنہ اگر جنت میں شروع سے ہوتے تو بات ہی الگ تھی. لیکن دیکھیں میرے عزیزو، وہ شیطان جب یہاں آیا اور اللہ رب العزت نے جب اس سے کہا کہ تو بھی سجدہ کر، تو اس نے کیا کہا؟ میں سجدہ کیسے کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں آگ سے میں بنا ہوا ہوں. کیا آگ کبھی مٹی کے سامنے جھک سکتی ہے؟ میں سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ عز و جل نے اسے مردود بارگاہ قرار دے دیا، اسے نکال دیا. شیطان نے اللہ رب العزت سے وعدہ لیا، اور کیا وعدہ لیا؟ شیطان نے کہا جسے سورہ آراف آیت نمبر 13 14 15 16 کے اندر اور اسی طرح 17 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ اس نے کہا قال انذرنی الی یوم یبعثون. اگر تو نے مجھے مردود بنا دیا ہے، اپنے دربار سے نکال دیا ہے، تو اے پاک پروردگار میں تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں، ایک فریاد کرتا ہوں، اور وہ درخواست اور التجا یہ ہے کہ ذرا قیامت تک کے لیے مجھے ڈھیل دے دے، ذرا قیامت تک کے لیے ڈھیل دے دے. قال انک من المنذرین. اللہ رب العزت نے کہا چل ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک کے لیے ہم ڈھیل دیتے ہیں. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. چونکہ تو نے مجھے مردود بارگاہ کر دیا ہے، تو نے مجھے دربار سے نکال دیا ہے، تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے، تو اب میں تیرے بندوں کے سیدھی راہوں پر بیٹھوں گا. صراط اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. یہی ہے وہ صراط. اور صراط کا ایک ہی معنی ہے، یہ بات یاد رکھو، صراط کا ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے سیدھا. صراط کا ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے سیدھا، اور وہ ایک ہی راہ ہے. سبیل کے تو اور بھی معنی ہو سکتے ہیں. علماء کرام تشریف فرما ہیں، تفاسیر کی روشنی میں اگر میں جو ہے غور کریں، سوچیں کہ صراط کا ایک ہی معنی ہے، اور جہاں کہیں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے. صراط کبھی جمع کے لفظ میں صراط کی کوئی جمع آئی بھی نہیں ہے، اس لیے اس کا ایک ہی معنی ہے. گویا جو بھی صراط ہے وہ ایک ہی ہے اور وہی اللہ کی راہ ہے، وہی اللہ کی راہ ہے. لیکن سبیل اللہ اللہ کی بھی راہ ہے، سبیل الشیطان شیطان کی بھی راہ ہے. سبیل کی جمع بھی ہے سبل،
سبیل کی جمع سبل آتی ہے، جیسے طریق کی جمع طرق ہے، راستے کی جمع راہیں ہیں، راستہ کی جگہ یا راہ کی جمع راہیں ہیں، راستے کی جگہ راستے ہیں۔ تو اس طرح اس سبل یعنی اور بھی راہیں ہو سکتی ہیں جو غلط راہوں کی طرف جانے والی ہو، بربادی کی طرف جانے والی ہو، لیکن صراط کا ایک ہی معنی ہے اور وہ ایک ہی راستہ ہے۔ تو یہ قرآن میں جو شیطان نے کہا ہم کافروں کو نہیں، بلکہ صراطک المستقیم، صراطک المستقیم، تیرے جو بندے ہیں تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیری ربوبیت ماننے والے، الوہیت ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، رسالت کا اقرار کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، ارے وہ جو ڈوبے ہیں ان کو ڈوبنے دو، جو مورتیاں پوج رہے ہیں، جو سورج کو خدا مان رہے ہیں، بلکہ میں کہوں دنیا کی ہر چیز ان کے لیے خدا ہے، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے خدا ہے۔ ایک مسلمان اور کافر کے ایمان اور عقیدے میں یہی فرق ہوتا ہے غیر مسلم میں، کہ دنیا کی ہر چیز کو مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ اللہ کی چیز ہے، مومن عقیدہ رکھتا ہے یہ اللہ کی ہے، لیکن کافر یہ عقیدہ رکھتا ہے یہی اللہ ہے، یہی اللہ ہے۔ یہی فرق ہے مومن اور کافر میں۔ اگر وہی عقیدہ تھوڑا سا تبدیل کر لے اور وہ یہ سوچ لے کہ بھائی دنیا کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی ہے، پھر وہ بھی مومن ہے، لیکن اس کے دماغ میں شیطان نے بٹھایا ہوا ہے، وہ ہر حرکت کرنے والی چیز کو اللہ سمجھ بیٹھا ہے۔ اب یہی بہرحال اس کو ہمیں کیسے ختم کرنا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان نے کہا کہ میں تیرے سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، علی صراطک المستقیم، اور صراط وہ بھی مستقیم یعنی سیدھی راہ، تیرے سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، یعنی تیرے اچھے سچے نیک بندوں کو میں گمراہ کروں گا، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو خود سے پوج رہے ہیں شیطان کو، ان کو تو چھوڑو، تیرے جو اچھے بندے ہیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور گمراہ کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، کلمہ پڑھنے والے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں ذرا سوچو اور دھیان دو، اللہ رب العزت نے شیطان مردود سے ہم کو اور تم کو کتنا ڈرایا ہے، کتنا ڈرایا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا ہوا تمہارا دشمن شیطان ہے۔ یہ اللہ سے وعدہ کیا ہے اس مردود نے، اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ہم تیرے بندوں کے سامنے سے آئیں گے، ومن خلفہم، اس کے پیچھے سے آئیں گے، وعن ایمانہم، داہنی طرف سے آئیں گے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ داہنی طرف سے آئیں گے، بائیں طرف سے آئیں گے، آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے۔ اب نرغے میں پھنسے ہو کہ نہیں پھنسے ہو؟ آگے بھی فوج، پیچھے بھی دشمن، دائیں بھی دشمن، بائیں بھی دشمن۔ اوپر نہیں کہہ رہا ہے، وہ کیوں؟ اوپر تو اللہ ہے، اوپر سے کیسے آ سکتا ہے؟ ہاں، اوپر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے وہ یہ نہیں کہہ رہا میں اوپر سے بھی آؤں، اوپر سے، اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، اس لیے وہ اوپر کی بات نہیں لا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور سواد اعظم، بات آئی ہے تو کہنا پڑ رہا ہے، سواد اعظم یعنی اکثریت تیرے شکر گزار بندوں کی نہیں ہوگی، بلکہ اکثریت گمراہ لوگوں کی ہوگی۔ سمجھ آئی آپ؟ ہاں، آگے بڑھتے ہیں۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جا ذلیل اور رسوا ہو کر کے نکل جا۔ یاد رکھ لمن تبعک منہم، جو تیری اتباع کریں گے، جو تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تم کو بھی اور تیرے مطیع اور فرما برداری کرنے والوں کو، سب کو میں تیرے ساتھ جہنم میں بھروں گا، بھر دوں گا میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے فرما بردار لوگوں کو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ، یہ جو چند آیات آپ نے سورہ اعراف سے سنی ہیں، اس کا مفہوم، اس کا معنی بتانا مجھے مقصود یہ تھا کہ تم مسافر ہو دنیا کے اندر، اے مسافرو کہیں لٹ نہ جاؤ ایمان کی دولت لوٹنے کے لیے۔ دائیں بھی فوج کھڑی ہے دشمنوں کی، بائیں بھی فوج کھڑی ہے دشمنوں کی، آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، ہر چہار جانب سے تمہیں دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، اور وہ یہ اللہ سے وعدہ لے کر کے آیا ہے۔ اب ایسی صورت میں بتاؤ ہمیں چاق چوبند رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے؟ سنو، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتلاتا ہوں۔
بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد میں یہ سوچتے ہیں بس خلاص اب خراٹے لے کر کے سو، صبح شام آزادی کے پروانے مل گئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اتنے بدھو مت بنو، اتنے الو مت بنو، اتنے احمق نہ بنو۔ سنو میں تمہیں مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ میرے عزیزو، آپ کو جانا مثال کے طور پر مدینہ یا مکہ ہے، مدینہ اور مکہ آپ کو جانا ہے۔ آپ نے بس اسٹینڈ سے ٹکٹ بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ مدینہ یا مکے کی خرید رکھی ہے، ٹکٹ بھی آپ نے لے لیا ہے کہ مدینہ مکہ جانا ہے، مگر آپ جا کر کے بیٹھے ہیں دمام والی بس پر۔ کس پر بیٹھے ہیں؟ دمام والی بس پر بیٹھے ہیں۔ آپ کی راہ مدینہ اور مکہ کی ہے، لیکن آپ سواری کون سی آپ نے لی ہے؟ دمام جانے والی سواری پہ آپ بیٹھے ہیں۔ تو آپ بتلاؤ، آپ مدینہ مکہ پہنچ سکتے ہیں؟ منزل تو آپ کی مدینہ اور مکہ ہے، لیکن جو سواری آپ نے لی ہوئی ہے کہاں کی ہے؟ جو بس ہے وہ بس لے جانے والی ہے دمام کے لیے، دمام کی سواری ہے۔ آپ چلاتے ہیں ہمارے پاس ٹکٹ ہے، ہمارے پاس ٹکٹ ہے، ہمارے پاس ٹکٹ ہے، لیکن آپ کے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے ارے بھائی تو نے ٹکٹ تو لیا ہے، ضرور تو نے ٹکٹ کٹایا ہے، پیسے بھی تو نے دیے ہیں، بے شک تیری کمائی گئی ہے، لیکن بھائی تو نے ایک غلطی یہ کی ہے، تجھے مکے مدینے والی بس پہ بیٹھنا تھا، تو دمام والی بس پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اب یہ تیرے ٹکٹ سے بھی تجھے کوئی فائدہ۔ ہاں، ایسی ہی مثال میں دے رہا ہوں میرے عزیزو۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹکٹ لینے کے بعد میں صرف کسی بھی بس پہ بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ٹکٹ لینے کے بعد میں راہ کا تعین کرنا ہے، روٹ کو سمجھنا ہے، روڈ کو دیکھنا ہے، اور وہ رخ اختیار کرنا ہے، وہ سمت اختیار کرنا ہے جو مکہ اور مدینے کی طرف جانے والا رخ ہو، جو مکہ اور مدینے کی طرف جانے والی سڑک ہو۔ صرف آپ نے ٹکٹ لے لیا اور آپ سوچیں ہم کسی بھی روٹ پر بیٹھ کر ہم مکہ مدینہ پہنچ جائیں گے، تو کبھی بھی آپ بھٹکتے رہیں گے، کبھی منزل پر پہنچ سکتے بے عین ہی یہی مثال۔ کلمہ آپ نے ضرور پڑھ لیا ہے، کلمہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ یہ جنت کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلمہ جنت کی کنجی ہے، کلمہ جنت کی کنجی ہے۔ بے شک آپ چابی لیے ہوئے ہیں، چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، لیکن اب آپ کو بحیثیت مسافر یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمیں منزل تو آپ کی مکہ اور مدینہ ہے، وہ بھی متعین ہے۔ کلمہ کی منزل کیا ہے؟ جنت ہے، وہ بھی آپ نے کلمہ اسی لیے پڑھا ہے تاکہ آپ جنت میں جائیں۔ لیکن میرے عزیزو، صرف یہی آرزو اور تمنا اور یہی سوچ لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس دنیا میں جنت کی طرف جو سڑک جا رہی ہے، جنت کی طرف جو روڈ جا رہا ہے، جنت کی طرف جو راہ جا رہی ہے، اس راہ کو آپ کو سمجھنا بھی پڑے گا، کیونکہ بہت ساری دنیا کے اندر راہیں ہیں، بہت ساری دنیا کے اندر راہیں ہیں جو جہنم کی طرف جانے والی ہیں، اور ان راہوں پر بیٹھے ہوئے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر طرف والا کہہ رہا ہے ارے آ جاؤ ادھر جنت کی راہ ہے، کیونکہ شیطان نے تو کہا ہی ہے کہ میں بیٹھوں گا تیرے سیدھی راہ پر، ہاں ادھر ادھر بھی نہیں۔ سینما خانوں میں بیٹھ کر آپ کو گمراہیت کی دعوت نہیں دے گا وہ، ذرا توجہ چاہوں گا۔ سینما خانوں میں، شراب کی بھٹیوں میں، زناکاریوں کے اڈوں پر، چور اور چکاروں کے اڈوں پر بیٹھ کر وہ آپ کو اور ان کی شکل و صورت بنا کر ہاتھ میں شرابیوں کی طرح باٹل لے کر آپ کو نہیں کہے گا او جنت کی طرف، ادھر جنت کی راہ ہے۔ آپ تو دو تماچا اسے ماریں گے کہ مردود شراب پی رہا اور کہہ رہا جنت کی راہ ادھر ہے، ابے تو ہی جہنم میں جا رہا ہے، مجھے کہاں ڈبو رہا ہے؟ پتہ کیا چلا؟ صراطک المستقیم، سیدھی راہ پر بیٹھنے والا سیدھی طرح سیدھے آدمیوں کی طرح شکل و صورت بنائے گا، ہاں سیدھی راہ کی طرح گمراہ کرنے والا سیدھے آدمیوں کی طرح شکل و صورت بنائے گا، اور اسی شکل و صورت میں، اسی انداز میں، اسی لہجے میں، اسی سچویشن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا آ جاؤ ادھر سیدھی راہ ہے، آ جاؤ ادھر سیدھی راہ ہے، آ جاؤ ادھر سیدھی راہ۔ اب ایسے سچویشن میں آپ کیا کریں گے کہ میرے عزیزوں سوچنا پڑے گا بھائی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی وہ بیٹھا ہوا فوجی بیٹھے ہوئے ہیں دشمن کے، آپ کو چاروں طرف بلا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، اب آپ کو سوچنا پڑے گا اب ہم کس راہ پہ جائیں۔ لیکن آپ یہ نہ سوچیں، بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے کہتے رہتے ہیں ہر مولوی سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے، ہر مولوی کہتا ہے جی اللہ کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ، لیکن سمجھ نہیں آتی میں کس کی طرف جاؤں۔ چوراہے پہ کھڑا ہوا میں بالکل بدحواس سا سوچتا ہوں، اب دل یہ کہتا ہے چھوڑ دو کسی کی طرف مت جاؤ، ارے باپ دادے جو کرتے آ رہے ہیں وہی کرتے جاؤ خلاص۔ نہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ کسی عقل مند آدمی کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بالکل ایسے آدمی کا فیصلہ ہو سکتا ہے جو اس چیز کی اہمیت اس کے
اس کی نظر میں نہ ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ نے سعودیہ عرب آنے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے، نہ جانے کتنے آفسوں کے چکر لگائے ہوں گے، نہ جانے کتنی چیزیں آپ نے، کتنے تانے برداشت کیے ہوں گے، کتنی ڈانٹیں پھٹکاریں برداشت کی ہوں گی، کتنے لوگوں نے دروازے بند کیے ہوں گے، کتنے لوگوں نے دھوکے دیے ہوں گے، اور نہ جانے کن کن آرزوؤں سے آپ یہاں پہنچے ہوئے ہو۔ تو دنیا کمانے کے لیے آپ نے اتنی دھتکار، اتنی پھٹکار، اتنے پیسے، کوئی سود پہ لے رہا ہے، کوئی کسی طرح سے بھیک، کیسے بھی کر کے ہمارا بیٹا سعودی عرب چلا جائے، میں سعودی عرب چلا جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، لکھ پتی بن جاؤں، کسی بھی طرح سے، چل بھائی دو بات ہی کہہ لے، کوئی بات نہیں، صبر ہے، صبر ہے، بھگا دے رہے ہیں، بھوکے ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں، شہروں میں گاؤں سے آئے ہوئے بیچارے، ان کو رہنے کے ٹھکانے نہیں، فٹ پاتھوں پر چھوٹا سا پرس، اور پرس میں اپنے پاسپورٹ لے کے سوئے ہیں، پڑے ہیں بیچارے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسے بھی مشقتیں لوگ برداشت کر کے یہاں آتے ہیں لوٹے پٹے، لیکن آپ دنیا کے لیے تو اس قدر آپ محنتیں کر رہے ہیں، حق کے لیے، دین کو، جو آپ کی